خوش آمدید۔ عام طور پر خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ اپنی کارروائیوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب موساد کا کوئی سابق چیف کچھ کہتا ہے تو پوری دنیا کان لگا کر سنتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کی خفیہ جنگوں کے بارے میں کیا چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو آج کل اسرائیلی سیاست میں سب سے اہم ہے۔ بنجامن نیتن کے بعد کون آئے گا؟ ان کا جانشین کون ہوگا؟ اور اس کا جواب آپ کو روایتی سیاستدانوں میں شاید نہ ملے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شخص کی طرف اشارہ خود نیتن نے کیا ہے۔ یہ کوئی سیاستدان نہیں بلکہ موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہین ہیں۔ نیتن انہیں صرف اپنا قریبی دوست ہی نہیں مانتے بلکہ اپنا ممکنہ جانشین بھی قرار دے چکے ہیں۔ تو آخر یہ یوسی کوہین ہیں کون؟ دیکھیں، یہ صرف ایک انٹیلیجنس چیف نہیں تھے بلکہ انہیں اسرائیل کی خفیہ جنگوں کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر وہ آپریشنز جو مسلم دنیا میں کیے گئے۔ ان کا کریئر ہی ان کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ ان کا سفر 1982 میں موساد سے شروع ہوا۔ بہت جلد وہ سومت ڈویژن کے سربراہ بن گئے۔ اب یہ کوئی عام ڈویژن نہیں ہے، یہ موساد کا دل ہے، وہ شعبہ جو دشمن ممالک کے اندر ایجنٹس بھرتی کرتا ہے۔ یہاں سے وہ سیدھا نیتن کے قومی سلامتی کے مشیر بنے اور پھر 2016 میں موساد کے ڈائریکٹر۔ ان کی قیادت میں موساد نے کچھ ایسے آپریشنز کیے جو واقعی ناقابل یقین ہیں۔ ذرا سوچیں، تہران کے مرکز سے ایران کا پورا جوہری پروگرام کا آرکائیو چوری کر لیا، تیونس اور ملیشیا میں حماس کے ڈرون ماہرین کو نشانہ بنایا گیا، اور ایران کے سب سے بڑے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو قتل کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، سفارتی میدان میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ ابراہم معاہدے کے پیچھے بھی اصلی کردار انہی کا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ موساد اتنی مؤثر کیسے ہے؟ کوہن کے مطابق ان کا راز پرانے اور نئے طریقوں کے ایک زبردست امتزاج میں چھپا ہے۔ یہاں کوہن نے موساد کی کامیابی کا سب سے بڑا راز فاش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج بھی ایجنسی کی بنیاد روایتی جاسوسی ہے، مطلب دشمن کے ملک میں زمین پر اپنے ایجنٹ بھرتی کرنا، لیکن اور یہی سب سے اہم بات ہے، وہ اس انسانی نیٹ ورک کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جیسے سیٹلائٹ نگرانی، سائبر حملے، اور یہی ملاپ انہیں خطرناک حد تک مؤثر بناتا ہے۔ اور جب ہم انسانی نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو اس کا پیمانہ واقعی حیران کن ہے۔ ان انکشافات کے مطابق موساد نے صرف ایران کے اندر 1500 سے زیادہ مقامی افراد کو بھرتی کیا ہوا تھا، جن میں فوجی افسران، سائنسدان اور یہاں تک کہ سرکاری اہلکاروں کا عملہ بھی شامل تھا۔ کوہن کی باتوں سے یہ بالکل صاف ہے کہ موساد کا بنیادی ہدف ہمیشہ سے ایران رہا ہے، لیکن یہاں کہانی میں ایک موڑ ہے۔ یہ کامیابی اور ناکامی دونوں کی داستان ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو موساد نے چھوٹی یعنی ٹیکٹیکل سطح پر بڑی کامیابیاں حاصل کیں، جیسے 16 سے زیادہ سینئر ایرانی فوجی اور سائنسی رہنماؤں کو ٹھکانے لگانا، لیکن دوسری طرف کوہن نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے اسٹریٹجک مقصد میں یعنی ایران میں حکومت کی تبدیلی میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ حکومت کیوں نہیں بدل سکے تو ان کا جواب بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا، ہم حکومت تبدیل نہیں کر سکے، انقلابی گارڈز بہت مضبوط ہیں اور عوام وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے۔ تو اس سب کے بعد مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوہن کے انکشافات ہمیں ایک حیران کن پیشن گوئی اور ایک تاریخی تضاد کی طرف لے جاتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے نے ان سے سیدھا سوال پوچھا، کیا ایران کی موجودہ قیادت 10 سال بعد بھی موجود ہوگی؟ کوہن کا جواب بالکل دو ٹوک تھا، صرف ایک لفظ، نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے طویل مدتی منصوبے اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ لیکن کیا منصوبے ہمیشہ حقیقت بنتے ہیں؟ تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ وہ اکثر غیر متوقع ہوتی ہے، اور اس کی ایک بہترین مثال حال ہی میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ذرا اس پر غور کیجیے۔ 2004 میں امریکی جنرل ڈیوڈ پیٹریس عراق میں ایک جنگجو رہنما احمد الشرا کو گرفتار کرتے ہیں۔ ٹھیک 20 سال بعد 2024 میں وہی ریٹائرڈ جنرل پیٹریس شام کے نئے سربراہ مملکت احمد الشرا کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ کل کا قیدی آج ایک ملک کا سربراہ تھا، اور اسے پکڑنے والا آج اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ تاریخ ایسے ہی پلٹا کھاتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اگلے 10 سال کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، یا پھر تاریخ ہمیشہ اپنی کہانی خود لکھتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کے لیے یہ انکشافات ہمیں چھوڑ جاتے ہیں۔